السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سال 2021 کا اختتام ہو چکا ہے اور 2022 میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں، یعنی ایک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی سوشل میڈیا پر دو طرح کے مضامین گردش کر رہے ہیں۔ ایک مضمون وہ ہے جس میں نئے سال کی آمد پر مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، اور دوسرا مضمون وہ ہے جس میں نئے سال کی آمد پر مبارکباد پیش کرنے کی حرمت بیان کی جا رہی ہے اور اسے ناجائز قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے سامنے اسے پیش کر دی جائے۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے دن کا اور رات کا ایک نظام قائم فرمایا ہے، اسی طرح مہینے کا اور سال کا ایک سسٹم رکھا ہے، اور ان تمام چیزوں میں سب سے اہم رول سورج کا اور چاند کا ہے۔ ہم سورج کو دیکھ کر بھی مہینے کا اور دن کا تعین کرتے ہیں، اور چاند کو دیکھ کر بھی ہم دن کا اور مہینے کا اندازہ لگاتے ہیں یا اس کا تعین کرتے ہیں۔ انگریزی سال کا آغاز جنوری سے شروع ہوتا ہے اور عربی سال کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے ایک تقسیم کی ہے کہ انگریزی سال کا آغاز جو جنوری سے ہوتا ہے وہ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا جو اصل مہینہ ہے وہ محرم کا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عربوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سے ہی یہ عربی مہینے کا پورا چلن تھا، یعنی پورا نظام اور سسٹم عربوں میں عربی مہینے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو رسول، چونکہ ایک قول کے مطابق وہ محرم میں وہ پیش آیا، تو محرم کو اسلامی ہجرت کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ لیکن اگر بات کی جائے مہینے کی تو عربوں میں پہلے سے ہی یہ پورے مہینے شامل تھے، اور پورا عربی مہینے کے اعتبار سے ہی وہ لوگ اپنے معاملات کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورج کو دیکھ کر بھی دن کا اور تاریخ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور چاند کو دیکھ کر بھی مہینے کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اسلام کے اندر پھر اسلامی تاریخ یعنی عربی تاریخ کو اہمیت کیوں حاصل ہے؟ تو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام میں جو عبادات کا پورا سسٹم ہے، جو حج کے جو ایام ہے، رمضان کے جو ایام ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ قمری تاریخ سے ہی ہے، اور قمری تاریخ جو ہے چاند دیکھ کر اسے بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جو قدیم زمانے میں جو عرب ہوا کرتے تھے وہ چونکہ اکثر ریگستان کے علاقے میں ہوا کرتے تھے، تو وہ چاند کو دیکھ کر بآسانی جو ہے دن کا پتہ لگا لیا کرتے تھے، اور آج بھی چاند کو دیکھ کر بھی دن کا تعین کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ چاند کو دیکھ کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آج پہلی تاریخ ہے یا دوسری تاریخ ہے یا کتنی تاریخ کا یہ چاند ہے۔ تو چاند کا جو نظام ہے وہ سورج کے مقابلے میں بڑا آسان ہے، اسے بآسانی جو ہے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ اسلام کے جو عبادات ہیں ان کا تعلق جو ہے موسٹلی عربی مہینوں سے ہے، اس لیے جو ہے قمری تاریخ کو زیادہ اہمیت۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس دن کھانے پینے کا انتظام کرنا اور 1 جنوری کے موقع پر پارٹی منعقد کرنا اور فنکشن کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو واضح رہے کہ کھانے پینے میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو کھانے پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی کسی چیز کا اہتمام کر سکتا ہے۔ بسا اوقات انسان ویکنڈ پر فیملی کے ساتھ پکنک پہ چلا جاتا ہے، یا فرائیڈے کے دن خاص کھانے کا اہتمام بسا اوقات بعض گھروں میں ہوتا ہے۔ تو کھانے پینے میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، کبھی بھی کہیں بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ کبھی بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں وہ 24 گھنٹے حرام ہے، نہ کہ صرف 1 جنوری کو حرام ہے بلکہ 24 گھنٹے حرام ہے۔ اگر کوئی 1 جنوری کے موقع پر شراب پیتا ہے تو ایسا نہیں کہ 1 جنوری کو ہی وہ حرام ہے بلکہ وہ 24 گھنٹے حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حلال چیزیں مہیا کی ہیں اس کا استعمال انسان کبھی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک پہنچائیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کے نیک کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس سال کو پچھلے سال سے اور بہتر بنائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.